ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انعامات کی صورت میں، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں انشاءاللہ یہ فوائد اور برکتیں قیامت کے دن بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص پہلے کچھ موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ العزیز ممکنہ صورت میں شامل کیے جائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم سیگمنٹ کرتے ہیں سوال جواب، اس کے اندر وہ سوال اور جوابات بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ ابتداً کچھ موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اتفاق اور اتحاد۔ آپس میں باہمی طور پر، چونکہ ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور بالخصوص مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور ان کی پاسداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، اپنی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ آسانیاں پہنچیں، یہ شریعت کو مطلوب ہیں، یہ شریعت مطہرہ کو مقصود ہیں۔ اللہ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ دلوں کے اندر پیار، محبت، اتفاق، اتحاد وہ راسخ ہو جائے۔ اگر دل آپس میں وہ جڑے ہوئے نہ ہوں، دلوں کے اندر آپس میں دھراڑ ہو، دلوں کے اندر بغض ہو، دلوں کے اندر اگر معاذ اللہ کینہ ہو، تو پھر ایک کمرے میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک جگہ کام کاج کرتے ہوئے وہ آدمی ساتھ بھی ہے تو گویا کہ ایسے کہ وہ بہت بہت دور ہیں۔ اور اسلام کو تو یہ پسند، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ تعلیم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جس انداز سے اس کو رہنا ہے، اور بلکہ مسلمان کی ایک علامت یہ بیان فرمائے، اگرچہ وہ دور دور شہروں میں رہتے ہوں لیکن ان کے اندر آپس میں پیار، محبت، اتحاد ہو۔ اور منافقین کی یہ علامت بیان کی ہے کہ یہ اگرچہ ایک شہر میں ہی ہوں لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ نفاق ہے۔ اسی لیے دو زبان والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ دو زبان یعنی ادھر کچھ اور ادھر کچھ، تو آدمی کا دل بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہو۔ جو کچھ دل ہے وہ زبان پر ہے اور جو زبان پر ہے وہ دل میں۔ زبان پر کچھ
اور دل میں کچھ، تو یہ بھی دو زبانیں ہوئیں، ایک طرح کی یہ دو زبانیں ہیں، اور اس کی مذمت ہے ہمارے دین میں، اور نفاق کی علامات میں سے ایک علامت اسے بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو آدمی ساتھ رہے یا دور رہے، اتفاق اتحاد کی ایسی وہ کیفیت ہے کہ جو ہمیں ہر وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اگر ان مسلمان کے لیے جو فرمائے ایک جسم کی طرح، اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو گویا کہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک کو یعنی تکلیف پہنچے تو دوسرا بھی اس تکلیف کو گویا کہ محسوس کرے، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی جہاں تک اس سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے۔ اللہ نے اس نعمت کا قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ رب نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ تو جہاں پیار، محبت اور اتفاق کی وہ کیفیت برقرار ہے، یہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جہاں نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے گھر چلتے ہیں، اسی سے کاروبار بستے ہیں، اسی سے شہر آباد ہوتے ہیں، آبادیاں آباد ہوتی ہیں۔ امن، امان، یہ ہمارا اسلام بالکل اس کا درس اور تعلیم واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں رب تعالی نے اس نعمت کو جو ذکر فرمایا ہے، آئیے پہلے وہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ارشاد فرمایا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، الفت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، اور ارشاد فرمایا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں۔ اور واقعی ہی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات دیکھیں، اور بالخصوص جب ایک مسلمان کسی مشکل میں آتے ہیں، آپ ہجرت کے واقعات کو اٹھا کر دیکھ لیں، رب تعالیٰ نے ان مومنوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ ہجرت کے موقع پر ایک تو وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی، اور ایک وہ جنہوں نے سامنے سے ان کو اپنا بھائی بنایا اور مدد کی ہے۔ یہ اخوت کا ایک بہت بڑا جو درس اس ہجرت کے اندر رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور آپس میں واقعی بھائی بھائی بنائے کہ تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے، جسے کہتے ہیں نا جوڑیاں بنا دینا، تو دو دو کو رفیق بنا دینا۔ تو ان کے اندر ایک آپ نے بھائی چارے والی یہ کیفیت ایسی بنائی، تو یہاں تک کہ اصحاب نے، بالخصوص وہ انصار صحابہ مدینے کے رہنے والے، اپنی زمینوں کو آدھا کر کے ایک ٹکڑا اسے دے دیا، آپ اس سے تجارت کرو، اپنے کام کرو، فصل بناؤ، کاٹو، اس سے کمائی کرو، روزگار کا ذریعہ، آدھا یہ اپنے گھروں میں سے جگہ ان کے لیے دے دینا، کاروبار میں سے جگہ ان کے لیے دے دینا۔ اور بعض تو بہت بڑی بڑی ایسی مثالیں بھی پیش آئی ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ مثال ہی رہے گی کہ کس طرح انصار صحابہ نے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تعریف فرمائی، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ارشاد فرمایا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ارشاد فرمایا ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، عزت والی روزی ہے ان مسلمانوں کے لیے۔ راہ میں ہجرت کرنے والے
ان کی بھی فضیلت کو بیان کیا، اور جنہوں نے آگے ان کے لیے نصرت کا اہتمام کیا ہے ان کے ساتھ ان کو جگہ دینا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تو یہ ایمان کی ایک گویا کہ کہیں کہ پختہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پکے سچے مسلمان کہلانے کے وہ حقدار ہیں جو عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بھی ویسے مسلمان ہیں کہ جس طرح اسلام ان سے چاہتا ہے، جس طرح اسلام ان سے چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک مثال ہے رہتی دنیا تک۔ اسی کی مثالیں دے کر ہم آگے ترغیبات دیں گے کہ جب بھی مسلمانوں میں کبھی کوئی ایسی پریشانی والا معاملہ آتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو، دوسرے مسلمانوں کو ان کے ساتھ ایک اچھائی اور بہتری اور بھلائی والا کام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ گویا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک سبب اور ذریعہ یہ بیان کیا کہ آدمی کسی سے ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے ملاقات کرتا ہے، اس سے یا مدد کرتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ تعلق ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ملاقات کرنا یا اس سے محبت کا وہ رشتہ قائم رکھنا، اس پر خرچ کرنا اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور یہ عمل رب کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کی محبت اس آدمی کو مل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اس آدمی کو مل جاتی ہے۔ جب اللہ کی محبت آدمی کو مل جاتی ہے اور اللہ کسی کو اپنا جب محبوب بنا لیتا ہے، سبحان اللہ عز و جل، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین کو حکم دیتا ہے، آسمانوں میں اعلان کر دو میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ زمین کے اندر اس آدمی کی مقبولیت کو رکھ لیا جاتا ہے جس آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ آپس میں محبت قائم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد والا تعلق قائم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت یوں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض ایسے اسباب ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے رب ناراض بھی ہوتا ہے اور ان کے لیے بڑے سخت ترین عذابات ہیں۔ ان کا بھی تعلق ہمارے اسی معاشرے سے ہی اگر کہیں تو انہی باتوں سے ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر تم میں سے میرے سب سے زیادہ محبوب اور تم میں سے میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں گے اور نرم خو ہوں گے۔ اچھے اخلاق اور نرمی اپنانے والے، یہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملنے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ بندے بن کر یعنی اٹھنے کا قیامت کے دن جو عمل بیان فرمایا جا رہا ہے، اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ اگرچہ کسی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، مسکرا کر کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ بھی اخلاق کے ہی اسی دائرہ کار میں ہے، اور یہ بھی مطلوب ہے ہمارے
دین کو، ہماری شریعت کو یہ مطلوب ہے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی تو مسکراتے ہیں، مسکرا کر بات کرتے ہیں۔ ان سے وجہ پوچھی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں اور کیوں ایسے مسکرا کر بیان کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا کر گفتگو فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک بھی ایسی تھی، قربان جائے، صحابہ غم لے کر، دکھ لے کر، کسی پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیات میں آتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو پھر گویا کہ جو ہے وہ مسکراتے ہوئے واپسی جاتے تھے۔ آتے وہ غم لے کر تھے، لیکن جاتے وہ مسکرانے کی کیفیت کے ساتھ تھے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اور یہ نرمی ہی اس کو سبب بیان کیا گیا کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک وہ جرمٹ لگتا گیا، اور آتے رہے، اسلام میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ دنیا بھر کے اندر یہ اسلام کا پیغام وہ پہنچ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو زندگی، وہ حیات طیبہ، حیات ظاہری، وہ 23 سال تھی۔ تبلیغ کا عرصہ یہ 23 سال ہے، 13 سال مکی زندگی ہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے۔ ہم انبیاء کرام کی اگر سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اور اتنی عرصے تک، اور قرآن میں پوری سورہ نوح ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے وہ باتیں اور اقوال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے کہ نوح علیہ السلام وہ کہتے تھے میں تنہائی میں بھی جا کر، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہر اعتبار سے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور 950 سال یہ تبلیغ آپ نے فرمائی۔ تو اس کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے، جو ان پر ایمان لائے، ان کی تعداد 70 اور 80 کو بیان کیا گیا، یہ تعداد کو بیان کیا گیا۔ اور اللہ کی یہ رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کہ 23 سال کے عرصے کے اندر یہ پیغام کس قدر وسیع پیمانے پر پھیلا ہے، اور اسلام کو کتنی بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئی۔ اور اس کی ایک وجہ اور حکمت یہ تھی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ تام اور مکمل فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی وہ نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم فرما دیا۔ اب معاذ اللہ کسی طرح بھی کوئی نبی ہونے کے حوالے سے دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہی دعویٰ کرے گا، سچا نبی نہیں، جھوٹا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آپ ضرور آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے اور آپ آئیں گے، لیکن آپ علیہ السلام وہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، قرب قیامت نزول کریں گے، لیکن وہ آپ سے پہلے ہی نبی دنیا کے اندر یہ نبی بن کر تشریف لا چکے تھے۔ تو ان کا آنا یہ ختم نبوت والے اس عقیدے کے وہ منافی نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام جب آئیں گے تو بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنیں گے، اور سارے نبی امتی، اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا کہ سارے انبیاء کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص ان کو یہ شرف بھی ملا، وہ نبی بھی ہیں۔ نبی سے نبوت وہ زائل نہیں ہوتی، اس کی نبوت وہ ختم نہیں ہوتی، نہ عقیدہ ایسا رکھنا جائز بلکہ کفر ہے کہ جو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی سے نبوت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ بہرحال کلام کچھ زیادہ آگے چلا گیا، مختصراً یہی عرض تھی
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے، جس طریقہ کار کے مطابق آپ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان اور لوگوں کو آپ نے جس طرح درس دیا، دین کی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، ایسے مبلغ ہر ایک کو، اور جو دینی طور پر ذمہ داری رکھنے والا ہو، امام مسجد ہو یا عام طور پر کوئی دینی وضاحت رکھنا، دینی طور پر مبلغ ہے، تو ان کے لیے کچھ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی، ایکسٹرا انہیں ذمہ داریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ دین سے محبت کریں، دین سے پیار کریں، دین سے معاذ اللہ وہ بدظن نہ ہو، ان کی وجہ سے کوئی دین سے دور نہ ہو بلکہ دین کے قریب ہی ہو۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ ہوگا اور میرے محبوب وہ ہوگا جو حسن اخلاق والا اور نرمی والا۔ اچھا، آگے پھر ارشاد فرمایا وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہوں، اور ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن میری مجلس سے دور سب سے زیادہ کون ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات بڑی توجہ سے میں اور آپ سب سنیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قیامت کا وہ دن، وہ قیامت کا دن کہ جس وقت نفسا نفسی کا عالم ہو کہ ماں اپنے بیٹوں سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اور خوش نصیب ہوں گے جنہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، اور بد نصیبی ان کے لیے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ناراضگی کا اظہار فرمائے اور وہ حضور علیہ السلام کی مجلس سے بہت دور ہو، بہت دور ہو۔ آپ نے پہلے سے یہ چیزیں بیان فرما دی ہیں تاکہ امتی ان کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو ارشاد فرمایا تم میں سے میرے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن میری مجلس سے سب سے زیادہ دور وہ ہوگا، فرمایا جو منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے، اور تکبر کرنے والے ہو۔ کہ جب انسان کے اندر کبر، تکبر آ جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ جب وہ دوسروں کو حقیر جانے گا اور اس کے نزدیک وہ ذلت والے ہوں گے تو پھر وہ ان سے نہ اتفاق کرے گا، نہ ان سے اتحاد کرے گا، نہ ان کے ساتھ ملاپ کرے گا، نہ ان کے کسی معاملے کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے سامنے حقیر ہیں۔ کسی کو بھی حقیر مت جانیے۔ اللہ نے اگر آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، عزتوں سے نوازا ہے، تو پھر زوال نعمت سے بھی ڈرتے رہیے۔ کیا اس معاشرے میں ہم نہیں دیکھتے وہ بڑی بڑے مقام اور مرتبے حاصل کر کے پھر کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں؟ کیا اس معاشرے میں وہ بزنس مین اور کاروباری ہم نہیں دیکھتے کہ جن کے کاروبار اور جن کے بزنس کی کہتے ہیں نا کہ توتی بچتی ہے، لیکن ان کو کیا روڈ پر آتے ہیں ہم نہیں دیکھتے؟ دیکھتے اچھی خاصی نعمتوں والے، حسین و جمیل، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ کی صورت میں چہرے کا حسن بھی گیا اور اعضاء بھی آدھے ٹوٹ گئے۔ ایسے معاشرے میں لوگ ہم نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان کو معاذ اللہ کو یہ نہ کہیں کہ یہ اس نے تکبر کیا ہوگا اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، یا یہ حقیر جانتا تھا لوگوں کو اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم کسی خاص بندے کو نہیں کہیں گے، ہمیں نہیں اس کے دل پر کوئی معاملات پر اطلاع، لیکن سمجھنے کے لیے میں اور آپ سب ان چیزوں کو اپنے طور پر تو ہم ضرور سمجھ سکتے کہ جو نعمت ہے کل کو اگر چلی گئی تو پھر کیا ہوگا۔ میں زبان سے بات کر رہا ہوں، اللہ اگر
علم کی نعمت دیتا ہے، زبان سے بولنے کی اور وہ اپنا میسج پیغام آگے پہنچانے کی، یہ بھی نعمت ہے رب تعالیٰ کی۔ پچھلے دنوں ایک سے ملاقات ہوئی، چند سال پہلے کی بات ہے، پھر بھی ملاقات ہوتی رہتی ان سے، صاحب سے، بہت اپنے دور میں وقت میں خطیب تھے، بہت اچھے خطیب، بولنے والے، جن کی خطابت اور جن کے جمعوں کے خطاب سننے کے لیے لوگ بہت زیادہ آتے تھے، ترجیح دیتے تھے وہاں جانے کو۔ لیکن اب زبان ساتھ نہیں دے رہی، اب زبان کی ایسی لکنت اچانک پیدا ہوگی، کچھ ایک دماغ کا کوئی مرض ہوا، اس کا اثر زبان پر ہوا اور بولنے سے بھی قاصر، بعض کا تو ہو جاتا یہ معاملات بھی۔ تو میں یہ ویسے ہی ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان میں اگر شکر شامل نہ ہو، عجز شامل نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں کے ساتھ اگر ہم معاذ اللہ تکبر اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر زوال نعمت سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سب کو زوال نعمت سے بھی ڈرنا چاہیے۔ لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو آپ دیکھیں اس کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے یا اس چیز میں ہوا ہے تو ہم از خود اس پر حکم نہیں لگا دیں گے کہ اس نے نعمت کی قدر نہیں کی تھی، اس وجہ سے اس کے ساتھ ہوا، لیکن اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہر ایک کو اپنے پاس یہ مدنی پھول ضرور اپنے سینے میں سجا کے رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ عمل جس سے اللہ کے رسول ناراض ہوں اور قیامت کے دن وہ ناراضگی کا سبب بنے، یہ ضرور ہمیں ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ ہمارے دین نے معاشرے کے اندر بعض قومیت کی وجہ سے، تعصب کی بنا پر ایسے ایسے تعصب پیدا ہو جاتے ہیں کہ قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں یہ رشتہ کہ ہمارا آپس میں اسلام کا بھی ایک رشتہ ہے، ایمان کا بھی ایک رشتہ ہے۔ وہ اپنی قومیت کو ترجیح دیں گے، وہ اسی تعصب کو مزید آگے پروان چڑھائیں گے، وہ اپنے پشت پناہی کرنے والوں کی بس انہی کے بلبوتے پر وہ سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ معاذ اللہ قتل، ایک قتل نہیں، سینکڑوں قتل، ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں، کئی سالوں تک ایسے تعصب کی بنا پر آپس کے اندر جنگیں لڑی جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا۔ آج یہ دنیا کے چند سانسیں ہیں، یہ تو ویسے ہی گزر جانی ہے، لیکن کسی کی ایسی باتوں میں آ کر جو معاذ اللہ کسی کو قتل پر اکساتے ہوں، جو دوسروں کے ساتھ ان کے نقصان کرنے پر اکساتے ہوں، کبھی ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آج دنیا میں انسان سوچتا ہوگا میری پشت پناہی کرنے والے وہ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، بہت لمبے ہاتھ ہیں، چھٹ جائیں گے، اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو یہ جیل سے بھی نکال لیں گے، فلاں سے بھی نکال لیں گے، کیس بھی ختم کرا لیں گے۔ یہ دنیا میں تو ٹھیک ہے، پاسبل، ممکن، اگر ایسا ہو بھی گیا، کیا یہ آخرت میں بھی چھڑا پائیں گے؟ اس گناہ کا ذمہ اپنے اوپر لے پائیں گے؟ آپ میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ جواب ہوگا اور ایمان عقیدہ ہے، نہیں قیامت کے دن کچھ ایسی غلط سفارشیں نہیں چلیں گی۔ قیامت کے دن ہمارے اس طرح کے جو لوٹ مار کی ہوئی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں یوں بچا کر لے جائیں، نہیں، ہم اس کے جواب دینے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں واضح اس کی تعلیم ارشاد فرمائے، تم پر محافظ فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ نیکوکار جنتوں میں ہوں گے اور فجار جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو اس قیامت کے دن سے آدمی اپنے آپ کو ڈراتا ہوا تو آج کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ کوئی اگر شے مل جاتی ہے کسی کو کہ بھائی اس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، نہیں۔ دنیا کے اندر بھی کسی کے ساتھ اگر پیار محبت کے رشتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور دنیا کے اندر بعض اعتبار سے کسی کے ساتھ نفرت بھی ہو، بغض بھی ہو، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔
جی جی، الحب فی اللہ والبغض للہ، یہ سارے معاملات یہ اللہ کے لیے جب ہوں گے، کسی کو دینا تو اللہ کے لیے، کسی کو منع کرنا تو بھی اللہ کے لیے، تو پھر اس کے آخرت کے اندر ہم انعامات دیکھیں گے۔ اور دنیا کے کسی کے اپنے بڑوں کے چاہنے پر اور ان کے کہنوں پر اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہو، کسی کے ساتھ ماردھاڑ کرتا ہو، قتل و غارت کرتا ہو، اور اس معاشرے کے امن کو تباہ کرتا ہو، قیامت کے دن بڑی سخت سزائیں۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کے بارے میں سوال، قتل ناحق، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال۔ عبادات کے معاملات میں سب سے پہلے نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال۔ تو قومیت کی وجہ سے، تعصب کی بنا پر اس طرح کے قتل و غارت، یہ اسلام تو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے تو قومیت اور ان چیزوں کو پہلے ہی بیان فرما دیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، کسی گورے رنگ والے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد، جو تم میں سے پرہیزگار ہیں، تم میں تقوی والے، ان کو فضیلت۔ تو جب فضیلت کا معیار ہی یہی ہے، تو پھر اپنی قومیت کی بنا پر یا اپنی نسبیت، اس وجہ سے انسان دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر جانے، اس کی اسلام کیسے اجازت ہے؟ تو آج کا پیغام، اس پروگرام ہمارا اسلام میں یہی ہے، امن، امان، یہ قائم رکھنا میری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس ٹاپک کو انشاءاللہ مزید بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور چند ایسی باتیں اور بھی شامل کریں گے کہ جن کی وجہ سے امن امان قائم رہ سکے، اور معاشرے کے اندر جو یہ برائی اور وبا ایک طرح کی ذہنی طور پر پھیلائی جا رہی ہے، اور ذہنی طور پر ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جس میں تعصب اور قومیت کی بنا پر جو تعصب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ ایک سیگمنٹ ہے ہمارا سوال، جو اس کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ محترم، میں نے آپ کا یہ پروگرام ابھی ٹی وی کے اوپر سن رہا ہوں، تو آج ایک دفعہ فرض ہے، فرض یہ ہے کہ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، حج نہیں کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ حج ایک بار فرض ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جس آدمی پر شرائط پوری ہوتی ہوں اور استطاعت ہے اسے وہاں جانے کی، تو حج ایک بار ہی ہے زندگی میں۔ عمرہ کر لیا تو اس سے حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں میں بعض اوقات ایک اشکال آ جاتا ہے، ذہن میں آتی باتیں کہ اگر کوئی عمرہ کر لے تو پھر اس کے بعد اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، عمرہ کسی نے کر لیا، ٹھیک ہے، عمرہ کرنا بھی اچھی بات، ثواب کا کام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حج کو چھوڑ کر عمرہ کرنا، یہ عمل یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض ایسے گھر کے سربراہ ہوتے ہیں کہ ان پر حج کا فریضہ لازم ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم حج پہ گئے تو 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ خرچ ہو جائیں گے، تو پھر ہماری فیملی عمرہ کہاں سے کرے گی؟ حالانکہ اس پر حج کی شرائط اس سربراہ پہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری فیملی کو چونکہ عمرے پہ لے کے جانا ہے، سب کو عمرے پہ لے جاتے ہیں، حج کو ترک کر دیتے ہیں۔ ایسا وہ سربراہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حج یہ زندگی میں ایک بار ہی ہے، جس پر شرائط پوری ہوتی ہوں، اور اس کے اندر مالی طور پہ طاقت ہونا، صحت کے اعتبار سے طاقت ہونا، وہاں پہنچنے کی سہولت ہونا، یہ ساری شرائط جو حج کی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی یہ ضرور اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور جلد سے جلد اس کو ادا کرنا ہے۔ جی حج میں تاخیر کرنا کہ فرض ہو چکا ہو حج اور پھر کہے کہ بس ٹھیک ہے پھر کر لیں گے، اپنی طرف سے اس کو تاخیر کرنے کی وہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ شرعاً یہ گناہگار ہوگا اگر حج کو یہ مؤخر کرتا رہے گا، یعنی بعد میں کر لیں گے،
اور عمرہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ عمرہ کر لیا تو صرف عمرہ کرنے سے، بعض اوقات لوگوں کے پاس پیسے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے عمرہ کر لیا تو اب آپ حج بھی کرو، آپ پر حج بھی لازم ہو چکا ہے، یہ نہیں۔ حج کے لیے اپنی وہی شرائط ہیں، وہی کیٹیگری ہے، وہ پوری ہوں گی تو بالکل حج بھی اس پر لازم ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا۔ جی مزید حضور سوال یہ ہے کہ بارش کا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بارش کا پانی بالکل پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بارش کا پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور مان طہورا اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، تو بالکل اسے پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پانی وغیرہ آپ نے کوئی ایسے جمع کر لیا تو اس سے وضو کرنا چاہیں تو بالکل آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، بالکل یہ پاک پانی۔ جی قاری صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظہر کی نماز قضا کرنی ہو، وہ مکمل رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جہاں 4 فرض ہی بس پڑھنے ہیں، یہ بتا دیجئے۔ کوئی بھی نماز جیسے قضا کرنی ہے آپ نے، ظہر کی نماز ہے یا دیگر نمازیں ہیں، تو اس کے اندر فرائض کی قضا ہوتی ہے، اور عشاء کے اندر 7 واجب یعنی وتر کی بھی قضا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ قضائیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ صرف فرض کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی وہ قضا نہیں ہے، نوافل کی بھی قضا نہیں ہے، بس آپ نے فرائض پڑھنے ہیں۔ ظہر کی قضا پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں فرض اس کی، وہ آپ اس کی قضا کریں۔ ہاں عشاء کی اگر کسی کی نماز رہ جاتی ہو تو پھر عشاء کے اندر وہ فرض اور 7 3 وتر ان کی بھی قضا کرنا وہ لازمی ہوگی۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ یہ محبت کی ایک نشانی ہے اور علامت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر اپنے انگوٹھوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے تو چوم لینا، یہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اذان کہی جا رہی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو آپ نے چومے۔ جب آپ نے ایسا کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی، کہ جس نے میرے خلیل کی طرح کیا ہے، یعنی ابو بکر کی طرح جو کرے گا اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو یہ ایک محبت کی نشانی بھی ہے، اور یوں حضرت صدیق اکبر نے بھی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پسند فرمانا، اس پر شفاعت کی بشارتیں دینا، اور علماء نے بڑی اس کی ٹاپک پر بڑی وضاحت سے بات کی، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس روایت کے متعلق بھی، اور پھر روایت بعض لوگ اس کو یوں کہہ کے چھوڑ دیں میں ضعیف روایت ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، حالانکہ ضعیف روایت بھی وہ اعمال کے اندر اور فضائل کے اعتبار سے وہ معتبر ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کو وہ موضوع نہیں ہے۔ ضعیف اپنی سند کے اعتبار سے ضرور گئے لیکن فضائل کے اندر وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کا وہ رسالہ اس پر پورا منیر العین پورا ایک رسالہ ہے، اور بڑا شاندار رسالہ ہے، جس میں حدیث کے اوپر بھی اس ٹاپک پر بڑی گفتگو کی ہوئی ہے کہ اصول حدیث کے حوالے سے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بالخصوص علماء کے لیے یا وہ دینی جو طالب علم ہیں، عالم بن رہے ہیں، ان کے لیے، اور حدیث میں جو شغف رکھنے والے ہوں بطور خاص، آپ اس رسالے کو پڑھیے، بہت شاندار رسالہ ہے، اور دلائل کے ساتھ اس موضوع پر پوری وہ بات چیت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بڑی تسلی تشفی ہوگی۔ ظاہر ہے ہر ایک نہیں پڑھ پائے گا، سمجھ بھی نہیں پڑھ پائے گا، لیکن جو دینی شغف رکھنے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں یہ رسالہ پڑھیں گے تو بہت انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اسی موضوع پر خاص منیر العین اور فی حکم تقبیل الابہام، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے آپ نے بڑی ایک روشن اور واضح وہ تحقیق بیان فرمائی ہے۔ بہرحال ہمارے لیے یہ عمل ہی کافی کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باقی رکھا اور اس پہ شفاعت کی بشارت عطا فرمائی۔ یا یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں کہ جس نے نہ چومے وہ گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ایک مستحب عمل ہے، جو کرتا ہے اور ظاہر عقیدت و محبتوں کے ساتھ کرتا ہے انشاءاللہ ثواب بھی اسے ملے گا۔ جو نہیں کرتا یا نہیں کر پایا وہ کوئی گناہگار نہیں ہے، اس کو کوئی کسی طرح کا وہ گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں جو معاذ اللہ اس چومنے کو گناہ کہتا ہے، اور چونکہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، شریعت پر افتراء ڈال رہا ہے کہ شریعت کی طرف سے منع ہے، وہ شخص ضرور گناہگار ہوگا جو انگوٹھے چومنے والوں کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کو چومنے کو گناہ قرار دیتا ہے۔ تو میں پھر بالکل بات واضح کر دوں، مستحب عمل ہے، کرنے والے کو ثواب ملے گا، نہ عمل کیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو عمل کر رہے ہیں ان کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو یہ ضرور گناہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شریعت پر افتراء باندھ رہے ہیں۔ اللہ کریم اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیں۔ آمین بجاہ نبی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔